أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کا درس چل رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی کے موقع سے ایک سنسان جنگل میں جبکہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے اور ایک پہاڑی کے اوپر آگ کو دیکھ کر وہاں روشنی اور آگ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، اب میں تمہارا رب ہوں، انی انا اللہ، میں تمہارا پروردگار ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، سو میری ہی عبادت کرو. اور اسی موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، میں تم کو اپنا نبی بناتا ہوں، اپنا رسول بناتا ہوں، اور رسول کا کام ہے لوگوں کے پاس جا کر ان کو اللہ کی طرف بلانا. تو میں تم کو نبی بناتا ہوں، سو تم یہ کام کرو اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ. فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا. اس موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ بہت بڑا کام آپ نے مجھ پر ڈالا ہے اور میرے لیے اس کو آسان فرما، اور میری بات لوگ سمجھ سکے، میری زبان میں کوئی لکنت یا گرہ ہے تو اس گرہ کو ختم فرما، اور میں ایسی بات کروں کہ لوگ میری بات سن سکیں اور سمجھ سکیں. اور پھر ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور درخواست بھی کی کہ میرا ایک بھائی ہے جس کا نام ہارون ہے، اس ہارون کو بھی آپ نبی بنا دیجئے تاکہ میں اور ہارون دونوں مل کر فرعون کے پاس جائیں، کیونکہ فرعون بڑا زبردست ظالم جابر آدمی ہے اور بہت بڑی حکومت اس کے پاس ہے. حکومت کا اتنا نشہ ہے کہ اس نشے میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری دعائیں مانگی. ان دعاؤں پر اللہ کی طرف سے کیا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا وہ اس آیت میں اس کو ذکر کیا ہے. چنانچہ پہلی آیت جو ابھی تلاوت کی گئی اس میں ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پکی بات ہے جو کچھ تم نے مانگا وہ سب تم کو دے دیا گیا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ سب ہم نے تم کو دے دیا. اوپر جتنی دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو نبی بنانے کی، یہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی دعا کے ذریعے سے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی. اس سے پہلے والی مجلس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ قصہ اور ان کی وہ روایت گزری تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ کسی کو یہ، ایک دیہاتی کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ لوگوں سے سوال کر رہا تھا کہ چلو بتاؤ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کی سب سے زیادہ مدد کی اور خیر خواہی کی. لوگ بتا نہیں پائے.
تو اس پر اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبوت مانگی اور وہ دعا قبول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ کہ اے موسیٰ آپ کو آپ کے سوال میں ذکر کی گئی ساری چیزیں ہم نے عطا فرمائی. اور آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى کہ صرف آج ہم نے تمہاری بات مانی ہو اور تمہارا سوال قبول کیا ہو, تمہارا مانگنا قبول کیا ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ہم اس سے پہلے بھی تمہاری بات پوری کر چکے ہیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے تم نے نہیں مانگا تھا اور ہم نے دیا تھا. آج جب تم مانگ رہے ہو تو ہم کیوں نہیں دیں گے؟ ہماری ذات وہ کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری ذات وہ کریم ذات ہے جو بے مانگے عطا کرتی ہے. تو جب تم مانگ رہے ہو تو ہم کیوں نہیں دیں گے موسیٰ؟ ضرور بھی ضرور ہم تم کو تمہارے سوال پورے کریں گے. اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملا اور یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. آدمی ابھی آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی بہت سی مرتبہ سب کچھ کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے, اور یہاں تک کہ حج بھی کرتا ہے. لیکن ان ساری عبادتوں کا جو مغز ہے, جو خلاصہ ہے, ان ساری عبادتوں کا جو لب لباب اور پیغام ہے, وہ ہے اللہ سے مانگنا. وہی نہیں کرتا. آپ نماز میں غور کرو, شروع سے آخر تک اللہ کی تعریف اور اللہ سے مانگنا, اس کے سوا کچھ نہیں ہے نماز میں. روزے میں کیا ہے؟ تہجد کے وقت دعا مانگو, سحری کے وقت دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. حج میں کیا ہے؟ بہت سارے مقامات ہیں حج میں کہ ملتزم پہ دعا قبول ہوگی, کعبے پہ پہلی نظر پڑے گی تو دعا قبول ہوگی. اللہ معاف فرمائے, مسلمان وہاں جاتا ہے تو پہلی دعا کے قبول ہونے کی فکر نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے کہ پہلے میری سیلفی کیسے ہو جائے کعبہ کے ساتھ, میں ویڈیو کر کے اپنے گھر والوں کو کیسے بتاؤں کہ میں یہاں اس مقام پر ہوں. اور عرفات کے میدان میں جہاں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اتنی بخشش فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہ شیطان اتنا اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میری زندگی بھر کی اس کے پیچھے کی محنت ضائع ہو گئی. اتنا زیادہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت دیکھ کر صدمہ پہنچتا ہے. اور ادھر حاجی کا یہ حال ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی وہ اپنے موبائل میں ہے, اللہ تعالیٰ سے مشغول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا وہ قیمتی, حدیث میں ہے کہ الدعا هو مخ العبادہ, کہ ساری عبادتوں کا اگر آپ نچوڑ نکالو تو وہ اللہ سے مانگنا ہے. ساری عبادتوں کا نچوڑ. ابھی ہمارے ایک ساتھی تھے, انہوں نے فون کر کے ہم سے کہا کہ ہم سال کی جماعت میں جا رہے, عالم تھے, تو کچھ ہم کو نصیحت فرمائے. میں نے کہا کہ ہم کیا نصیحت کریں گے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ, وہ جب سال کے علماء کو لے کر بیٹھتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ سال اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ سے لینا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ جائے, اس کے لیے سال لگایا جا رہا ہے. اگر پورا سال لگا کر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں آیا, اللہ کے خزانے سے لینا نہیں آیا, تو کچھ نہیں آیا. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. فضائل میں بھی وہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا قبول کرتے ہیں, کوئی دعا خالی نہیں جاتی. ہاں, اس کا اثر 3 جگہ ظاہر ہوتا ہے. یا تو اس نے جو چیز مانگی ہے وہی چیز اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, یا پھر اس چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں, یا پھر یہ کہ اس کی جو دعا قبول ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانے میں بندے کی آخرت کے لیے محفوظ رکھتے ہیں. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن, حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلائیں گے, اور اپنے بندوں کو بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن کو ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم نے یہ دعا مانگی تھی اور میں نے قبول کر لی تھی, یہ دعا مانگی تھی, تم کو ایسا لگا تھا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی, اس کے بدلے میں نے تمہاری فلانی مصیبت ہٹا دی تھی, اور یہ ساری دعائیں وہ ہیں جو میں نے تمہارے لیے آخرت میں محفوظ کر رکھی تھی, دنیا میں تمہیں معلوم نہیں تھا,
اب میں اس کا بدلہ آخرت میں تم کو دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اتنا سارا ثواب دیکھے گا تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آخرت میں اتنا سارا میں کیش کر سکتا، اتنا سارا میں اللہ کے خزانے سے دونوں ہاتھ بھر بھر کے لوٹ سکتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور تحقیق کہ ہم نے ایک مرتبہ اور آپ پر احسان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس احسان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ فرما رہے ہیں؟ تو اس کے متعلق کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن کے جو واقعات ہوئے تھے، بچپن سے لے کر، یہ تو جوانی کا قصہ ہے، جب مدین سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ پیدا ہوئے تھے مصر میں جو فرعون کا ملک تھا، وہاں سے آپ مدین کیسے گئے اور مدین سے جب واپس آ رہے تھے اس وقت یہ قصہ پیش آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلے بھی تو ہم نے تم پر احسانات کیے ہیں، اور وہ کون سے احسانات ہیں؟ ایک اور صورت ہے سورہ قصص، اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر کیا ہے، جب اس صورت کا تذکرہ آئے گا تو تفصیل سے بتائیں گے۔ خلاصہ مختصر اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں مصر میں پیدا ہونے والے تھے، اس زمانے میں فرعون کی بادشاہت تھی، اور فرعون اس زمانے میں مصر میں جادو، کہانت، نجوم، ان سب چیزوں کا بہت زیادہ رواج تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر کچھ بھی آدمی لوگ بتاتے تھے، اور کاہن لوگ سامنے آدمی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمارا فن یہ کہتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ لاٹھی والا معجزہ دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ان کے زمانے کا جو علم چل رہا ہے اس کے مقابلے کے لیے طاقتور ہتھیار دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں کیا چیز تھی؟ زبان ان کی بہت اچھی تھی، بہت فصیح اور بلیغ، بہت معیاری بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایسا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ عرب تو کیا جواب دیتے، قیامت تک کوئی آدمی اس کا ایک حرف نہیں بنا سکتا۔ ایک آیت قرآن نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام اور قرآن ہے، چلو اس جیسا قرآن پیش کر دو، نہیں پیش کر سکتے۔ تو قرآن نے کہا اس جیسی ایک صورت پیش کر دو، نہیں پیش کر سکے۔ تو پھر قرآن اور نیچے اترا اور اپنا چیلنج کم کرتے ہوئے کہا ایک آیت تو پیش کر دو۔ 1400 سال گزر گئے، ایک آیت کا کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی قرآن کے جیسا نہیں پیش کر سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کیسے خالق کے کلام کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے زمانے میں جو فن اور جو ہنر تھا اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے ہتھیار عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہونے والے تھے وہ جادو اور کہانت کا اور نجوم کا زمانہ تھا۔ فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ اور اپنے چیلوں چپاٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم کو ایسا، ہمارا فن یہ کہتا ہے یا ہماری کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایک بنو اسرائیل میں سے، مصر میں 2 قوم رہتی تھی، ایک فرعون کی قوم جس کو قبطی کہتے ہیں، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ 2 قوم رہتی تھی۔ تو ان لوگوں نے فرعون کو یہ پٹی پڑھائی کہ ہمارے فن میں ایسا لکھا ہوا ہے اور ایسا ہم کو لگتا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بعد میں جا کر تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس کی ابھی سے تدبیر کرنی چاہیے۔ آپس میں سوچ بچار کے بعد یہ طے ہوا کہ بنو اسرائیل کا کوئی بچہ جینے ہی مت دو، جو بھی بچہ پیدا ہو جا کر اس کو مار ڈالو، تو وہ بچہ بڑا ہی نہیں ہوگا تو میری حکومت کو کیسے ختم کرے گا۔ لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا اور فرعون نے باقاعدہ اپنی پولیس بنائی جس کا کام ہی یہی تھا کہ بنو اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا جا کر وہ پولیس اس بچے کو پکڑتی، ماں کے سامنے اس کو ذبح کر ڈالتی۔ اور قرآن کریم نے متعدد جگہ پر بنو اسرائیل پر احسان شمار کرتے ہوئے وہ واقعات یاد دلائے کہ تم کو یاد نہیں ہے فرعون کی پولیس تمہارے بچے ذبح کر دیتی تھی، ہم نے تم کو اس فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ کا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان لوگوں نے تو بچوں کو مارنا شروع کر دیا، لیکن چند سالوں کے بعد ان کا احساس ہوا کہ یہ جتنے بنو اسرائیل ہیں ہمارے گھروں میں یہی لوگ نوکری کرتے ہیں، یہی لوگ خدمت کرتے ہیں، ہمارے کھیتوں میں یہی لوگ مزدوری کرتے ہیں،
اگر ان کے سارے بچوں کو مار ڈالا تو کل کو ہم کو مزدور نہیں ملے گا مصر میں، ملک میں. تو پھر انہوں نے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں، 1 سال بچوں کو ماریں گے اور دوسرے سال بچوں کو اجازت ہے وہ نہیں ماریں گے. تو انہوں نے سال طے کر دیے کہ 1 سال جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ مار دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا فرماتے جس سال بچوں کو قتل نہ کرنے کا حکم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بھی عجیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کو جس سال بچوں کو نہیں مارنے کا حکم تھا، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سال پیدائش ہوئی جس سال بچوں کو مارنے کا حکم تھا. ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب یہ فرعون کی پولیس کو پتہ چل جائے گا. کسی طرح انہوں نے چھپایا، 3 مہینے تک چھپا کر رکھا اس کو. لیکن کب تک چھپاتے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو یہ معاملہ سب کے سامنے آ ہی جائے گا، اڑوسی پڑوسی کے سامنے آ جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے دل میں خیال آیا، اور خیال نہیں آیا بلکہ قرآن کہتا ہے اذ اوحینا الی امک، ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں ڈالا، ہم نے وحی کی، ان کے دل میں الہام کیا کہ اس بچے کے لیے ایسا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا کیا کہ بچے کو ایک صندوق، ایک پیٹی میں لکڑے کی، اس میں رکھا، صندوق کو بند کیا اور دریا میں، دریائے نیل جو مصر میں آج بھی ہے وہ دریا، اس میں اس پیٹی کو بہا دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال تھا، آگے فرعون کا محل تھا تو ان کے دل میں تو کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ڈالا وہ انہوں نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ پیٹی چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچی. اور جب فرعون کے محل کے پاس پہنچی، شیطان نے اس موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وسوسہ ڈالا. شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، اور مومن کا کام ہے اس کی طرف دھیان نہ دینا. جو وسوسوں کی طرف دھیان دیتا ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالنے لگا کہ اگر فرعون کی پولیس آتی اور تمہارے بچے کو مارتی تو کم از کم تمہاری نگاہوں کے سامنے مارتی. یہ تو پتہ ہوتا تمہیں کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں، کہاں تم نے سمندر میں، دریائے نیل میں بہا دیا. اب پتہ نہیں وہ بچہ بچا کہ اس کو مچھی کھا گئی کہ اس کو کوئی اور اٹھا لے گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ، اور کتنے دنوں اگر وہ بہتا ہی رہا تو بھوکا پیاسا روتا رہے گا. اس طرح کے خیالات ڈالے. فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ ہم تمہارے بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹا کر رہیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے تم سے، اس لیے تم پریشان نہ ہو، تم گھبراؤ نہیں. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے بچے کو کسی بھی طرح تمہاری گود میں لا کر رکھیں گے. ادھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پیٹی میں، جس صندوق میں سوئے ہوئے تھے، وہ بہتے بہتے فرعون کا وہی محل تھا اس کے کنارے، اس کے قریب پہنچے. اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بعد میں مسلمان ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ. ان کی باندیوں نے جو وہاں نہا دھو رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک پیٹی ہے. انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس پیٹی میں ضرور کوئی خزانہ ہوگا، اس صندوق میں، اس باکس میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہوگا، لے لیا. پھر اس سے پہلے کہ وہ کھولتے انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم اپنی رانی کے پاس، اپنی مالکن کے پاس لے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم کھول دیں گے تو ہم پر الزام آئے گا کہ تم نے اس میں سے کوئی ہیرا چرایا ہے، تم نے اس میں سے کچھ چرایا ہے. تو بہتر ہے کہ وہیں جا کر کھولتے ہیں. اب جب حضرت آسیہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس جب یہ لوگ لے گئے اور آسیہ نے وہ ڈھکن کھولا تو کیا دیکھتے کہ اندر ایک خوبصورت سا نورانی شکل والا بچہ سویا ہوا ہے. قرآن کریم اس موقع کو کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تمہارے چہرے پر محبت کی بارش برسا دی تھی. حضرت موسیٰ ویسے ہی بہت خوبصورت تھے، جو ان کو دیکھتا تھا ان کا گرویدہ اور ان کا عاشق ہو جاتا تھا. اور پھر بچپن کا زمانہ، بچہ تو کسی کا بھی ہو وہ خوبصورت ہی نظر آتا ہے، کیونکہ بچہ گناہ نہیں کرتا، وہ بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، وہ خوبصورت نظر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اس زمانے میں، بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی تھی اور اپنی خاص تجلی فرمائی تھی. اس لیے جیسے ہی آسیہ نے کھولا وہ بچہ سیدھے ان کے دل میں اتر گیا، اور اس بچے کی محبت آسیہ کے دل میں جوش مارنے لگی. اور ادھر فرعون کی پولیس کو معلوم ہوا، وہ ذبح کرنے کے لیے پہنچ گئی. تو آسیہ نے کہا کہ ایک کام کرو، میں فرعون سے صرف اس ایک بچے کے لیے اجازت لے لیتی ہوں،
اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ملی تو پھر تمہارے حوالے کر دوں گی، جو تم کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اور آسیہ اس بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئی اور فرعون سے کہا کہ اس بچے کو، ایک بچے سے کیا تمہارا بنو اسرائیل کیا کر لیں گے، اتنی بڑی حکومت ہے، ایک بچہ کیا کر لے گا؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس بچے کو میں اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں، اگر آئندہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بیٹے کے طور پر یہ کام آئے گا، اور مجھے بہت، میرے دل میں اس کی بہت محبت پیدا ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا مجھ کو ضرور آئندہ نفع دے گا۔ تو فرعون نے اس موقع سے کہا کہ تمہاری بات ہم مان تو لیتے ہیں، تم کو اس بچے سے محبت ہو اور تم کو کام دے تو دے، مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جب یہ قصہ بیان فرما رہے تھے، پوری ایک روایت ہے، پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر فرعون اس کی بیوی آسیہ کی طرح اگر یہ کہہ دیتا کہ مجھے بھی اس بچے سے محبت ہے اور مجھے بھی یہ بچہ نفع دے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس کو ہدایت عطا فرماتے، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے دشمنی مول لے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مارنے کا حکم تو مل گیا، اب آسیہ اپنے پاس لے آئی، لیکن بچہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، کسی عورت کا، محل میں جتنی عورتیں تھیں کسی کا بھی دودھ نہیں پیا، یہ بھی اللہ کا اپنا نظام تھا، باہر سے بھی دایائیں بلائی، عورتیں بلائی، کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل دھڑک رہا ہے کہ بچے کو کیا ہوا ہوگا، ماں تو ویسے ہی بے چین ہوتی ہے، اس کو بھوک لگی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی بڑی لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 15 سال ایک ان کی بڑی بہن تھی، مریم نام تھا، اس کو بھیجا، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور وہ اس کو بھیجا کہ کام کرو تم، میں صندوق تو بہا دیتی ہوں لیکن تم اس پیٹی کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلو، انجام کیا ہوتا ہے، یہ پیٹی جاتی کہاں ہے؟ وہ خبر لائی کہ پیٹی تو فرعون کے محل کے پاس گئی، تو اور زیادہ ٹینشن آ گئی کہ اب کیا ہوگا، یہ تو ہم جس سے بچا رہے تھے بالکل اس کی گود میں بچہ چلا گیا، اس کے محل میں چلا گیا، تو اور زیادہ ان کا دل دھڑکنے لگا کہ اب تو میرا بچہ شہید ہو جائے گا، اب تو میرے بچے کو۔ لیکن اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے نا، خدا جسے رکھے اسے کون چکھے، اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے تو اپنے کٹر ترین دشمن کی گود میں اس کی اللہ تعالیٰ پرورش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی جھونپڑی میں چپکے چپکے پرورش ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کو اپنی قدرت دکھانا مقصود تھی کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کوئی فرعون بھی کوئی نہ ہو، وہ کوئی ہمارے فیصلے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے، اور فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ ادھر بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا، تو آسیہ نے کہا کہ شہر میں دیکھو کوئی عورت دودھ پلانے والی ہو، بہت سی عورتوں کو لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ موسیٰ کسی کافر عورت کا دودھ نہ پیے، اور وہاں سب وہی کفر کا پورا ماحول تھا، اس لیے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اسی نے ان خادماؤں کو کہا کہ کیا بات ہے، بہت پریشان ہوں، ادھر ادھر چکر لگا رہے ہو، تو ان خادماؤں نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کو کوئی دودھ، وہ دودھ جتنے لوگ پلا رہے ہیں وہ پی ہی نہیں رہا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، اگر میں ایک عورت کا پتہ بتا دوں، مجھے لگتا ہے، امید ہے کہ وہ عورت کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ تم اتنا یقین سے کیسے کہہ رہے ہو، کہ نہیں نہیں یقین سے نہیں کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے عورت ہماری والدہ ہے، وہ شاید اگر پلا دے تو ہو سکتا ہے، آپ اتنی ٹرائی کر رہے ہو تو ایک ٹرائی یہ بھی کر لو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر گئے۔ اب حضرت موسیٰ، چونکہ بچے کو ماں کے ساتھ انسیت ہوتی ہے اور اللہ کا فیصلہ بھی تھا، جیسے ہی ان کو اپنی چھاتی سے لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیر ہو کر دودھ پیا، اور بالکل جو رو رہے تھے وہ رونا وہ سارا بند ہو گیا۔ تو آسیہ بڑی خوش ہو گئی، چونکہ آسیہ کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی تھی، تو آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا، آسیہ کو نہیں معلوم کہ یہی بچے کی والدہ ہے، والدہ سے کہا کہ ایک کام کرو، ہم تم کو بہت انعام دیں گے، تم محل ہی میں رہو، اس بچے کو دودھ پلا دینا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ محل میں رہ کر بچے کو دودھ پلاتی تو بچہ کب تک ان کے سامنے رہتا، آسیہ کے پاس ہمیشہ رہتا بچہ، بچہ تو ماں کے پاس تبھی آتا جب اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سجھایا، انہوں نے تھوڑا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھایا کہ نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور میرے پاس ایک اور بچہ ہے، اور واقعتاً حضرت ہارون تھے گھر پہ، تو میرے پاس اور بچہ ہے، اس کو بھی دودھ پلانا رہتا ہے، اگر تم منظور کرتی ہو تو میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، وہیں میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی، دودھ پلاؤ گی، اور اتنی گارنٹی اور ضمانت دیتی ہوں کہ اس کی بھرپور حفاظت کروں گی۔ تو آسیہ مرتا کیا نہ کرتا، مجبوری میں آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لے جاؤ، لیکن اس بچے کی بہت اچھے سے حفاظت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ ہم موسیٰ کو خود تمہاری گود میں واپس لوٹائیں گے، تو خود ان کی والدہ کی گود میں آیا اور ماں کا دودھ پیا، اور اللہ تعالیٰ نے منظور نہیں کیا کہ اپنے نبی کو کسی کافر عورت کا دودھ پلائے، کیونکہ ماں کے دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں تو عام طور سے عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، لیکن ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ انگلینڈ وغیرہ میں اور اس طرف یورپی ملکوں میں اب یہ کلچر آنے لگا ہے دھیرے دھیرے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے، وہ اوپر کا دودھ بازار سے لا کر اس کو پلاتی ہے، اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے۔ حالانکہ آج بھی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کے لیے ماں سے بڑھ کر کوئی غذا نہیں ہے، ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی غذا نہیں ہو سکتی، کوئی خوراک نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لوگوں نے یہ چلا رکھا ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور فلانا ڈھیماکا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس طرح خاندانی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، خاندانی اخلاق ہوتے ہیں، خاندانی اثرات ہوتے ہیں، وہ جو ماں کے دودھ کے واسطے سے بچے میں خاندانی اثرات جانے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے ہیں، اور بچہ خاندان کی بہت سی اچھی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ بچوں کو کہتے ہیں تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو بہت، جو گاؤں کے بوڑھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دادا تو بہت اچھے تھے اور یوں تھا اور یوں تھا، وہ اس میں ماں کے دودھ کے اثرات نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایک بچے کا ماں پر جو حق ہے اس میں جیسے نام رکھنا ہے اور اس کی پرورش کرنا ہے، اس میں ایک بڑا حق قرآن کریم کہتا ہے حولین کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلانا یہ بچے کا ماں باپ پر حق ہے، اور اگر آج بچپن میں یہ حق مارا ہے تو کل کو یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کا حق مارنے والا ہے، کیونکہ ماں باپ نے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو بچے بڑے ہو کے تھوڑی ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے۔ یہ دنیا میں ہے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی کا سسٹم چلتا ہے، اس لیے یہ تو ضمناً بات نکل گئی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے گھر میں آ کر اپنی والدہ کا دودھ پیا اور وہیں پرورش پائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، 2.5-3 سال کے ہو گئے اور دودھ چھڑانے کا وقت آیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس بچے کو سونپنے کے لیے فرعون کے محل میں گئی۔ آسیہ نے پورے محل کو سجایا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ دایا آوے تو کوئی محل میں ایسا نہ ہو کہ ان کو انعام اور ہدایہ نہ دے، سب لوگ ان کو، چونکہ انہوں نے بچے کی پرورش کی، حالانکہ وہ تو ماں ہی تھی، انہوں نے بچے کی پرورش کی تو اس کو خوب انعام دیا جائے۔ چنانچہ جب آسیہ آئی تو خوب انعام دیا گیا، بچے کی محبت بھی پائی، بچے کو دودھ بھی پلایا، بچے کو اپنے پاس بھی رکھا، اور اوپر سے پیسہ بھی ملا، ہدایہ بھی ملے، آسیہ نے بھی بہت کچھ دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی صنعت کار یعنی کوئی بھی کام کرنے والا اگر اپنے کام میں ثواب کی نیت رکھے تو اس کی مثال موسیٰ کی والدہ جیسی ہے کہ بچہ تو ان کی نگاہوں کے سامنے رہا بھی اور دودھ بھی پلایا اور ساتھ میں اوپر سے پیسہ بھی ملا۔ مثلا ایک آدمی تعمیر کا کام کرتا ہے، اب وہ مسجد کا کام کر رہا ہے، کسی مسافر خانے کا کام کر رہا ہے، یا کسی اچھی جگہ کا کوئی کام وہ کر رہا ہے، تو اس کو اس کے کام کی اجرت ملنے والی ہے، لیکن اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ یہ مسجد ہے، مسجد میں جو لوگ نماز پڑھیں گے اس کا مجھ کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کھیتی میں کام کر رہا ہے تو کھیتی میں جو اگنے والا ہے وہ تو اس کے گھر پہنچے گا، اس کا نفع ملے گا اس کو، اور وہ ساتھ میں نیت کرتا ہے کہ میں اس لیے یہ کھیتی میں کام کر رہا ہوں تاکہ اس سے جو کچھ اگے گا مخلوق کی بھوک مٹے گی، اور جو پرندے ہیں وہ اس میں سے تھوڑا سا لے جائیں گے تو مجھ کو ان کے پیٹ بھرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، تجارت میں ساتھ میں دکان کھولتا ہے کہ میں دکان اس لیے کھول رہا ہوں مجھ کو تو نفع ملنے ہی ملنے والا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے تو میں سنت کی نیت سے تجارت کر رہا ہوں تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اپنے کام کے ساتھ ثواب کی نیت اگر آدمی جوڑ دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مثال موسیٰ کی والدہ جیسی ہے کہ اپنا مقصد تو حاصل ہوا ہی ہوا، ساتھ میں اوپر سے ہدایہ اور انعام بھی
ملے تو ثواب تو ملے، چیز تو اجر اور مزدوری تو ملے گی، اوپر سے ثواب بھی ملے گا۔ اب جب وہ آسیہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ کو لے کر آسیہ فرعون کے پاس گئی کہ یہ بچہ آ گیا، اور وہ جو اس سے پہلے والی مجلس میں قصہ سنایا تھا دوبارہ سنا دیتے ہیں کہ جب آسیہ فرعون کے پاس لے کر گئی تو فرعون نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ داڑھی سے کھیلتے ہیں، فرعون کی داڑھی تھی جوانوں کو سنانے کے لیے، تو وہ فرعون کی جو داڑھی تھی اس داڑھی کو بچوں کی عادت ہوتی ہے پکڑ کے کھینچتے ہیں، تو اس نے پکڑ کے کھینچا تو فرعون کے جو ہواری چیلے چپاٹے دکھا، یہی وہ بچہ ہے جو تیرے کو کل چپاٹے دے گا، آج ہی سے اشارے کر رہا ہے۔ اور بعض روایتوں میں کہ وہ پیر سے اس نے لات ماری یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کھینچی، دو میں سے کوئی بھی بات کی تو اس پر فرعون کو غصہ آ گیا ہوگا، اب بھی ذبح کر دوں گا۔ اب آسیہ پھر گڑ گڑا رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور یہ تو بچہ ہے ناسمجھ ہے، اس کو کیا معلوم کہ کیا ہے، تو کہا نہیں نہیں یہ بہت، تو پھر آسیہ نے کہا کہ ایسا کرو، ایک طرف انگاروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا رکھو اور دوسری طرف موتیوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا رکھو اور بچے کو چھوڑ دو، بچہ کدھر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بات فرعون کی موٹی عقل میں آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا کرنا ایسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہ موتی کی طرف ہاتھ ڈالنے والے تھے، بعض روایتوں میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے پر رکھ دیا، اور وہ انگارہ بچے کی عادت ہوتی ہے فوراً منہ میں ڈالنے کی، وہ منہ میں ڈال دیا، اس کی وجہ سے زبان میں ہلکی سی لکنت تھی، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دو۔ بہرحال وہ انگارہ پکڑ لیا تو فرعون نے پھر بات آئی گئی ہو گئی، اور پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی تک فرعون کے محل میں پرورش پائے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاہی محل کا پروٹوکول تھا، ان کو وہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ یہ فرعون کے محل میں پرورش پائے ہوئے، تو بنو اسرائیل کی اور فرعونیوں کی قبطیوں کی آپس میں چلتی رہتی تھی۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا آدمی اور ایک بنو اسرائیل یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی، تو ایک قبطی اور اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس اسرائیلی نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آپ قریب گئے اور کہا کہ وہ قبطی فرعونی اس پر ظلم کر رہا تھا، تو انہوں نے ہلکی پھلکی تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا یا اس کو ایک گھونسا مارا، اور وہ اتنا طاقتور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تماچا کہ وہ سامنے والا مر گیا ایک ہی تماچے میں۔ اب یہ قصہ کسی اور نے نہیں دیکھا تھا، اس اسرائیلی کو معلوم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم، اسرائیلی تو اس کو تو بھیج دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا کہ غلط کام ہوا، اسی لیے آگے سورہ اس سے پہلے والی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل کے بعد کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ صیغہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں نے ظلم کر دیا، فاغفر لی، مجھے معاف فرما، اس لیے کہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، رب انی قتلت نفسا، کہ اللہ میں نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، البتہ کیس فرعون کی عدالت میں پہنچ گیا تھا کہ کسی نے تو ہمارے قوم کے آدمی کو مارا ہے، فرعون نے کہا کہ قاتل تلاش کرو، ضرور اس کو سزا دیں گے، لوگ تلاش کر رہے تھے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو وہی اسرائیلی ان کی اپنی قوم کا آدمی آج پھر کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قریب پہنچے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ ہمارا اپنا آدمی بدماش ہے، یہ سب سے جا کر بھڑتے رہتا ہے، کل بھی لڑا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو تو سمجھایا، لیکن ساتھ میں اس کو بھی سمجھانے کے انداز میں کہا کہ تو ہی بدماش لگتا ہے، کل بھی تو نے، اس کو ایسا لگا کہ ہم کو بھی تماچا آج پڑے گا، اور یہ تو ایک ہی تماچے میں کام نمٹا دیتے ہیں، تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ یہ موسیٰ جیسے کل تم نے ایک مرڈر کیا تھا آج ایک اور مرڈر کرنا چاہتے ہو، اور یہ بات وہ فرعونی نے سن لی، وہ فرعون کی قوم کا جو دوسرا آدمی تھا، اور اس نے جا کر بادشاہ کے محل میں بتلا دیا، اور ادھر سے پولیس پکڑنے کے لیے جو مین روڈ ہے اس سے پولیس پکڑنے کے لیے نکل گئی۔ ایک اس دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا بھی تھا، اس نے گلی گلی شارٹ کٹ مار کے پہلے ہی آ کر حضرت موسیٰ علیہ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، پہلے ہی جو ہے وہ کنارے کنارے سے آ کر گلی کوچوں سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہارا قتل ہونے والا ہے، فرعون کے پولیس تمہارے لیے تمہارے پکڑنے کے لیے نکل چکی ہے، تم بھاگو یہاں سے، کہاں جائے، کبھی مصر سے باہر نکلے ہی نہیں تھے،
اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ان کی رہنمائی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ راستہ دیا اور وہ مصر سے باہر نکلے اور اکیلے چلتے چلتے مدین پہنچے. پھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے واسطہ پڑا، ان کی دو بیٹیوں سے واسطہ پڑا اور پھر انہی سے بعد میں نکاح ہوا. وہ سورہ قصص میں تفصیل سے قصہ آئے گا. اور وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے اور اللہ نے طور پہاڑ پر بلا کر ان کو جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی اور انہوں نے دعا کی. اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ اس سے پہلے بھی ہم تم کو بے مانگے بہت کچھ دے چکے ہیں. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بے مانگے، کہ ان کی بچپن کے زمانے میں فرعون کے محل میں اللہ نے پرورش کروائی اور پھر قتل ہو گیا ان سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو ڈر تھا قتل کے بعد. ایک تو کہ میں نے خالق کا ڈر کہ میں نے مخلوق بلا وجہ کسی ایک آدمی کو مار ڈالا، تو اس کے لیے تو انہوں نے استغفار کیا. لیکن حکومت کے فرعون کے انتقام اور بدلہ لینے کا ڈر تھا. اس کے لیے پھر اللہ نے راستہ سجایا کہ تم یہاں سے باہر نکلو اور پھر بہت دور اللہ تعالیٰ ان کو مدین میں لے گئے. مدین میں 10 سال رہے اور جس لڑکی سے ان کا نکاح ہوا تھا ان کے والد بھی نبی تھے. انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ نکاح اس شرط پر کر رہے ہیں کہ 8 یا 10 سال آپ ہماری بکریاں چراؤ گے. وعدہ ہوا تھا 8 کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 سال اور ملا کر 10 سال بکریاں چرائی اور یہ بھی اللہ نے چروائی. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے محل میں. بہت جاہ و جلال تھا. جو انبیاء غصے میں مشہور ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں. تو چونکہ فرعون کے محل میں پرورش ہوئی تھی اور نبی اگر غصے والا ہو تو اپنی قوم کو کیسے سمجھائے گا؟ قوم تو بہت برا برتاؤ کرنے والی ہے. نبی کو تو بردباری والا، تحمل والا، نرم مزاج والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ غصے والے اور سخت مزاج ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ بلال اور یاسر، یہ عمار اور سہیب، یہ ابو بکر اور عمر، کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ کو اللہ نے نرم بنایا اس لیے یہ سب آپ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تربیت اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی اس دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہو، کیونکہ بکریوں کے چرانے سے ایک خاص مزاج نرمی کا آدمی میں پیدا ہوتا ہے. بعض روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھوڑوں والوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ گھوڑے کی اپنی شان ہوتی ہے، اس پہ بیٹھتا ہے تو آدمی کی حرکت وقت سب بدل جاتا ہے. جیسے ایک سائیکل چلاتا ہے تو وہ نارمل چلاتا ہے، لیکن اس کی جگہ اگر کوئی ہائی لیول کا بائک اس کے پاس ہو وہ چلائے تو خود ہی اس کی حیت بدل جاتی ہے. تو یہ فطری چیز ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن فطری چیز ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بکری والوں کے ساتھ رہتا ہے، بکریوں کے ساتھ رہتا ہے، اس میں مسکینی، تواضع، عاجزی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 10 سال بکریاں چروائی. پھر جب مکمل تیار ہو گئے تب وہ اپنی بیوی کو لے کر آ رہے تھے اور راستے میں یہ نبوت ملی. اور نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پچھلا وہ سارا منظر یاد دلایا کہ یہ سارے احسانات ہم تمہارے ساتھ کر چکے ہیں اور یہ جو تم دعا مانگ رہے ہو اس کو بھی قبول کرتے ہیں ہم، اور ہم مزید آپ پر احسان کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور اے موسیٰ ہم اس سے پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. اور پھر آگے والی آیت میں وہ سارا قصہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں حکم ڈالا، تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی جو ہم آگے سنا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، وہ حکم یہ تھا کہ اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ، پھر دریا اس صندوق کو کنارے پر لا کر ڈال دے گا. یعنی پہلے سے خبر دی کہ دریا خود ہی وہ صندوق کو کنارے پر ڈال دے گا. اور بعض ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ تو اس صندوق کو فرعون کے محل کے کنارے پر پہنچا دے، جس کے نتیجے میں ان موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا آدمی اٹھائے گا یعنی فرعون جو میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے. اللہ کا تو دشمن تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کیسا دشمن؟ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے
وہ بعد میں جوانی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ موسیٰ کا بھی دشمن بنے گا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بچپن میں کون سی شفقت کی تھی, فرعون نے تو مار ہی ڈالنے کی کوشش کی تھی, تو وہ بچپن ہی سے دشمن تھا, اور اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. اسی لیے جیسے ہی فرعون نے وہ ڈھکن اٹھایا, آسیہ نے ڈھکن اٹھایا, فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی. اور یہ سارا کام ہم نے کیوں کیا؟ یہ سب کام اس لیے کیے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, تاکہ تم میری نظروں کے سامنے پرورش پاؤ. اللہ تعالیٰ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی جھونپڑی میں پرورش پاتے تو اللہ کی نظر میں نہیں تھے. اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے, پھر کیوں اللہ یوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ تم میری نظر میں پرورش پاؤ, میری خصوصی نظر میں پرورش پاؤ, اور میں دکھاؤں اپنی قدرت کے میں جب کچھ کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس موسیٰ کو جو کل کو فرعون کو ڈبانے والا ہے, اس موسیٰ کو فرعون کی گود میں پرورش کرتا ہوں. یہ میں احکم الحاکمین ہوں, میں مالک الملک ہوں, میں جب چاہتا ہوں اپنی قدرت کے کرشمے اپنی مخلوق کو دکھاتا ہوں. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل, اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہوئی آئی اور فرعون کے ملازموں سے کہنے لگی کیا میں تم کو اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن, پھر اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ اس تمہاری ماں کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم, اور تم نے موسیٰ غلطی سے ایک فرعونی آدمی کو مار ڈالا تھا, پھر ہم نے تم کو اس غم سے پریشانی سے نجات عطا فرمائی. وفتناک فتونا, اور ہم نے تمہارے بہت سارے امتحانات لیے, چونکہ یہ راستے میں بہت سارے امتحانات سے گزر کر پھر آج اس مقام پر پہنچے تھے, اور یہ سارے امتحانات سے اللہ نے کامیاب گزارا. ان امتحانوں سے اور ان آزمائشوں سے نکلنا خود اللہ کی ایک رحمت, اور اگر امتحان اور آزمائش ترقی کے لیے ہو تو وہ بھی اللہ کی ایک رحمت. بعض بزرگان نے فرمایا کہ بہت سی مرتبہ ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثلا جنت کا ایک خاص درجہ طے کیا ہوا ہے, وہ بندہ اپنے اعمال سے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. کاروبار میں مندہ ہو جاتا ہے, کبھی کھیت میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے, کبھی اللہ حفاظت فرمائے کچھ حادثات, سڑک حادثہ ہو گیا, تو ڈائریکٹ پھر اللہ تعالیٰ جس وہ اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس راستے سے پہنچاتے ہیں. ابھی ہمارے استاد حج میں گئے تھے مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم العالیہ, تو وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک حاجی تھے, بہت چلنا پڑتا ہے وہاں, اب یہاں چلنے کی عادت نہیں, لگژری لائف جیے ہوئے ہیں بالکل, اور اچھے سے اچھے ٹور میں جاتے ہیں. تو وہاں ایک بہت مالدار آدمی ملے, وہ بنا کے خیمے میں آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں تو مری جوان آج ہے, یعنی اتنا چلنا پڑا کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا. تو استاد نے فرمایا کہ اللہ پاک قبول فرماوے, ابھی پاک زمین کون ہے ملے, اتنی پاک زمین کس کو نصیب ہوتی. پھر ان کو تسلی دی کہ ایسا کوئی مرتا ورتا نہیں ہے, آپ چلو, اور وہاں بہت چلنا پڑتا ہے خاص کر کے حج کے دنوں میں. پھر استاد نے فرمایا کہ میں نے عرفات کے میدان میں یہ کہا کہ اتنا اللہ کی رحمت برستی ہے, اتنا سب کچھ ہوتا ہے, اتنے فضائل سنائے جاتے ہیں, اتنے حج کیمپ کیے جاتے ہیں, تبلیغ والے کھینچ کھانچ کے پکڑ کے حاجیوں کو لاتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, علماء سمجھاتے, پھر بھی یہاں آ کے کعبۃ اللہ کے سامنے موبائل لے کر بیٹھتے ہو, عرفات کے میدان میں موبائل لے کر بیٹھتے ہو, جبکہ اللہ نے طے کیا ہے کہ تم سب کو معاف تو کرنا ہی کرنا ہے. تو کیسے معاف کرے, تم تو مانگ ہی نہیں رہے ہو. تو اللہ چلا کے معاف کر دے کہ چلو مجاہدہ کرو, مشقت کرو تاکہ ہم تم کو معاف کریں. تو کبھی کبھی آدمی اللہ کے دیے ہوا جو درجہ ہوتا ہے جنت میں اس تک نہیں پہنچ پاتا, تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمارے لیے جنت میں جو درجہ طے فرمایا ہے اپنے فضل سے اس درجے تک پہنچا دیجیے, نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو کیسے بھی کھینچ کھانچ کے بھی کسی بھی طرح اس درجے تک پہنچائیں گے. تو آدمی کہیں کہ میں کمزور ہوں اللہ, میں آپ کی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہوں, برداشت نہیں کر سکتا, آپ اپنے فضل سے جیسے اب تک آپ نے نبھایا ہے اپنے اس بھگوڑے غلام کے ساتھ, آپ اپنے فضل سے اس درجے تک پہنچا دیجئے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور ہم نے تمہارے بہت سارے امتحانات لیے. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے.
ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، اور پھر تم اے موسیٰ مقدر سے یعنی تقدیر کے فیصلے کے مطابق یہاں آئے۔ اللہ تعالی ہم کو ان واقعات میں اور قرآن کریم میں جو ہماری نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی مرضیات پر چلا کر اے اللہ تیری نامرضیات پر چلنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ تو نے ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اور جنت میں جو مقام آپ نے ہمارے لیے طے کیا ہے اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائیے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم عاجز بندے ہیں، اے اللہ ہم اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتے ہیں، اللہ ہم آپ کی آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے وہی دعا مانگتے ہیں جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی اور اپنی امت کو کہا تھا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، اے اللہ ہم سب آپ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے آخرت کے تمام امور کی اللہ کفالت فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آپ سے مانگتے رہنے والا ہمیں بنا دیجئے، اللہ آپ سے بار بار مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرما کہ سال ہر سال گزر جائیں اور ہم آپ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانے پائیں، اللہ اس محرومی سے حفاظت فرما کہ نماز میں امام کے سلام کے بعد دعا مانگی جا رہی ہو اور اللہ ہم غفلت میں اپنے خیال میں کھوئے ہوئے ہو، اللہ یہ سب آپ کی نافرمانی کے اثرات ہیں، اللہ آپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اس کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم